افطار کرانے والے کا اجر ثواب بھی جو ہے روزہ رکھنے والوں کے برابر ہے. تو یہ بھی ایک ترغیب ہے کہ کوشش کرے کہ لوگوں کو افطار کے لیے دعوت دے، اور بالخصوص غریبوں کو ضرور دعوت دے. مالدار لوگ تو بہرحال کھا ہی لیتے اپنے گھروں میں، غریبوں کو اس میں جو ہے مدعو کرے، ان کے لیے بالخصوص انتظام آپ نظم کریں اور اس کے لیے کوشش کریں. ٹھیک ہے، یہ ایک اچھا عمل ہے. ویسے کسی کو بھی آپ کھلا اس کا اجر ثواب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب مستحق ہوں گا تو اجر آپ کا ڈبل بڑھ جائے گا اس کی وجہ سے. تو کوشش کرے کہ افطار کرائے، اس لیے کہ افطار کرانے والے کا ثواب بھی روزہ رکھنے والے کے برابر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث جو ہے یہ صحیح حدیث ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا کہا کہ جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اس کا بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے رکھنے والے کو، اور روزے دار کے اجر میں سے کمی نہیں ہوگی. تو کوشش کرے لوگوں کو آپ افطار کرائیں. ٹھیک ہے، جو بھی ہو سکتا، جو میسر ہو آپ کے پاس اسی سے افطار کرا دیں. کوئی ضروری نہیں کہ آپ افطار بولے تو پھر اسپیشل کھانا ہوگا، اسپیشل دعوت ہوگی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب تھوڑی سہولتیں تھے کہ افطار الگ ہوتا ہے جس طرح ہمارے پاس ہوتا ہے نا. افطار بھی ماشاءاللہ بقدر گودام ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے کسی کو انتہا نہیں ہے نا. اگر افطار اگر ہوتا بھی، جس کے رسول اللہ کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، افطار یہی ہوتا ہے کہ لوگ کھانا کھا کر گھر سے نکلتے، سوکھی روٹیاں ہوتی، سو گیلا کر لیتے، کھا لیتے، کچھ بھی، بس یہی کھانا افطار ہوتا. لیکن ہمارے پاس بھی افطار بالکل ایک نظم ہوتا ہے نا. اور اگر وہ نظم کسی کے پاس نہ ہو تو عجیب لوگ دکھ رہے ہیں، اخلاق نہیں دکھ رہے ان کے پاس، ادب نہیں دکھ رہے، اور پتہ نہیں بس جہل گاؤں کھیڑوں کی دکھ رہی ہے، تو ان کا کوئی نظم نہیں. افطار کا معنی ہے کوئی چیز کھا کر آپ روزے کو ختم کریں. کھجور ہے، پانی ہے، سوکھی کھجور ہے، کوئی میٹھی چیز ہے، کھانا ہے، آپ سیدھا کھانا کھا لیجیے 5 منٹ میں. اور نماز اگر لیٹ ہوتی ہے آپ کے پاس، کچھ جگہ ہوتا ہے مغرب کے بعد کچھ وقت دیتے 2-3 منٹ، تو کھانا کھا کے جائیے، آپ کوئی مسئلہ نہیں کر سکتے. آپ افطار ہی کھا لینا ہے، کھانا کھانا ہے، ٹھیک، تو آپ کھا کر جائیے آرام سے. لیکن وہ افطار ایک الگ نظم ہوتا ہے، اگر وہ نظم نہ ہو تو بہت ہی اوچھا مانا جاتا ہے، گرا ہوا آدمی سمجھا جاتا ہے. پھر وہ نظم بھی ماشاءاللہ خوب زبردست ہوتا ہے. اس کے بعد پھر کھانا ہے نا، مغرب سے بعد پھر کھانے کا ایک نظم ہوتا ہے، وہ بھی خوب لمبا چلتا ہے. اس کے بعد پھر تراویح کو جاتا ہے. تراویح کے تعلق سے بہت عجیب عجیب باتیں لوگ لکھتے ہیں، حالانکہ نہ اس کے فضائل تھے، نہ اس کا کبھی اس کا مسئلہ حل تھا کہ تراویح کی نماز مسلمانوں کو رمضان میں اللہ نے اس لیے فرض کی کہ کھانا ہضم ہو جائے. لیکن جن پر یہ نماز دی گئی تھی، کیا وہ کھانا ملتا بھی تھا ان کو پیٹ بھر کھانے کو؟ جو بھی تراویحاں پڑے ہوئے لمبی لمبی اور اس کا مقصد ہو کہ کھانا ہضم ہو. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فائدہ مسلمانوں کو جو ہو جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ خوب کھا لیتے ہیں تو تراویح میں کھڑ رہ کے ہضم ہو جاتا ہے. لیکن کیا یہ تراویح کے مقاصد ہوں گے کہ خوب کھانا کھاتے تو تراویح اللہ نے رکھ دی اور کھڑے رہو اس میں اور کھانا ہضم کرو؟ کیونکہ جن لوگوں نے تراویحاں پڑھی جہاں رسول اللہ کے ساتھ صحابہ نے پڑھی، وہ تو بہت بھوکے لوگ تھے بیچارے. کبھی تو یہ ہوتا کہ اگر افطار کر لیتے تو شہر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، وہی افطار چلتی تھی دوسرے دن کے لیے، مطلب وہی کھانا جو ایک کھا لیا تو دوسرے دن پھر روزہ رکھتے تھے. یہ حالت. یا کسی کو میسر ہوتا تو بہت مشکل کہ وہ سحر کر لے تو پھر افطار میں نہیں ہوتا تھا. تو کیا وہ لوگ اس لیے تراویحاں پڑھیں گے کہ ان کا کھانا ہضم ہو؟ تو بولنے والے بھی تھوڑا سا تمیز رکھ کر بات کرے، دیکھ سنبھل کی بات کرے کہ یہ اس کا نہیں اللہ نے فیوچر کا سوچ لیا تھا کہ ٹھیک ہے فیوچر، لیکن جن لوگوں پر وہ حالات گزر رہے ہیں، میں یہ کہوں کہ انکم ٹیکس لاگو کرنا اگلے لوگوں پہ جو مالدار ہوں گے تو لہٰذا غریبوں سے لینا شروع کر دو پہلے. کوئی بولے گا ظلم ہے یار، ہم غریب ہیں، ہم سے مت لو، جب ہوں گا جب لکھ کے رکھ دو کہ جب لینا، ابھی سے ہم پہ ظلم مت کرو. سوال ہی نہیں آتا. اس کے کیا فائدے ہیں یہ اللہ رب العزت جانتا ہے، ٹھیک ہے، اور آخرت میں کیا اجر ملیں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمیں. لیکن چونکہ رسول اللہ کی سنت ہم پاتے ہیں، ہم اس پہ عمل کرتے، معاملہ ختم ہو. پھر چاہے کھانا ہضم ہو یا نہ ہو. تو کچھ لوگ تو اتنا کھانا کھا کے جائیں گے کہ تراویح 8 20 40 رات بھر بھی پڑے تو کھانا ہضم ہونا نہیں ہے ان کا، ہوتا ہے نا. اس لیے کہ رمضان یہ فاسٹنگ کا نہیں فیسٹنگ کا منتھ ہے ہمارے لیے، یہ روزہ رکھنے کا نہیں، خوب کھانے پینے کا مہینہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہاں سے آدمی کو کھانا ہضم ہوگا؟ جو ایک مرغی کھا لے مغرب کے بعد جا کر اور مسجد سے باہر نکل کے نماز پڑھ کے اور پھر نماز کو جا، کہاں سے ہضم ہو رہی ہے اس کی رات بھر میں؟ ٹھیک ہے، پھر تیار ہے وہ صبح کھانے کے لیے. تو یہ مہینہ اس کا نہیں یاد رکھی کھانے پینے کا. تو تراویح کا نہ کوئی کھانے پینے سے لینا دینا ہے نہ اس کا، لیکن کوشش کرے کہ افطار ضرور کروائے. مسکینوں کو، غریبوں کو یہ زیادہ مستحق ہے. اس کے علاوہ محتاج ہے، مسافر ہے، رشتہ دار ہے، پھر مالدار ہو، غریب ہو، کوئی بھی دوست احباب ہے ضرور کیجیے. لیکن ایسا نہ ہو کہ دوست احباب سب کو تو ہو رہا ہے، بس ان کو حق نہیں مل رہا جن کو ملنا چاہیے. جو ویسے ہی پریشان حال ہے ان کا وہ دیتے ہیں، جھوٹا بچتا ہے اپنی دعوتوں کا، جبکہ ان کو تو اچھا کھلانا چاہیے، اس لیے کہ ہم تو اچھا کھاتے ہی. اور ایک عجیب مزاج ہے لوگوں کا، جو خود کھاتے پیتے گھر کا ہوتا ہے اسی کو کھلانا چاہتے ہیں. منسٹر صاحب آ گئے، پوری دنیا اس کو کھلانا چاہتی، اور وہ بیچارہ بیمار ہے، اس کو گوشت کھانا ڈاکٹر نے منع کر دیا. بولا نہیں میرے کو نہیں چلتا، نہیں نلی لایا، نہیں میرے کو نہیں چلتا، نسے لا رہا، نہیں میرے کو نہیں چلتا، گرم روٹی نہیں، گرم میرے کو پرہیز ہے، میرے کو ٹھنڈا ہی چلتا، میں اچھا نہیں، وہ تری میرے کو نہیں. کچھ بھی بیچارے کو بالکل ایسا کھانا ہونا جو چوتھا بچتا، آخر جو بچ جاتا نا وہ کھانا اس کو ہونا، اور اس کو پوری دنیا دینا چاہتی. اب جو بیچارہ غریب ہے وہ سب کچھ کھا سکتا، رکو بعد میں آنا نا، ابھی سے کئی کو آ گئے، اس کو کم بوٹیاں ڈالو، اس کو علی کئی کو دے رہے ہو، غریبوں کو کئی کو. جس کو ویسے ہی بیچارہ مستحق ہے اس کو دینا چھوڑ کر ہم اس کو کھلانا چاہتے ہیں جو ویسے ہی کھایا پیا ہوا ہے، اپنے گھر سے کھاتے پیتے، مالدار ہے، لے سکتا ہے، نعمتیں دے سکتا ہے. بہت سی بار نعمتیں کھا لی اللہ نے، اس پہ نعمتیں جو ہے بیماری کی وجہ سے جو اس کو ممنوع ہے اس کو ہم کھلاتے ہیں، جو مستحق ہے اس کو نہیں کھلاتے ہیں. وہ مستحق ہے، ان کو عزت دیجیے آپ، اس لیے کہ باقی لوگ تو کھا ہی رہے ہیں.
ان کو آپ خراب کھانا دیتے کہ دعوت کے بعد، جبکہ مستحق تھے کہ جو وہ اچھا کھانا کھائے۔ کوشش کیجیے کہ ان کا آپ حق ضرور غریبوں کا رکھیے اور کھلائیں۔ سمجھ لیجیے کسی انسان نے روزے کی حالت میں کوئی چیز کھا لی، اب اس فرد کو، اس شخص اس کے مسائل نہیں پتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پورا روزہ جب اس نے کھایا تب سے لے کر شام تک وہ طے نہیں کر پاتا ہے کہ روزہ ہوا یا روزہ نہیں ہوا۔ پڑوسی بول رہے روزہ نہیں ہوا، ابا بول رہے روزہ ہو گیا، چاچی بول رہے تھے ایسا روزہ نہیں ہوتا، محلے والے فلاں بھائی بول رہے تھے ایسا روزہ ہوتا، انہوں بول رہے تھے ایسا ہوتا، انہوں بول رہے تھے ایسا ہوتا، اور شام تک متذبذب، مطلب دل میں پریشان، ہوا نہیں ہوا، ہوا نہیں ہوا۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ عبادت کو ضائع کر دیتے ہیں، جان دو وہ کھا لیے ہیں تو شروع کر دو کھانا دینا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں احکام کے ساتھ مسائل معلوم ہو سے کسی احکام کے فضائل کے ساتھ آپ اس عمل کو بہت مضبوطی سے کر سکتے ہیں۔ اب کسی شخص کو علم تھا روزے کی فضیلت کا بھی، روزے کے مسائل کا بھی، اس نے کچھ کھا لیا غلطی، یا اس کے سامنے کسی نے کچھ کھا لیا، تو وہ کہتا ہے کھا لینے سے غلطی سے جان بوجھ کے میں نے چونکہ نہیں کھایا، میرے روزے پہ کوئی فرق نہیں ہے، معاملہ ختم ہو۔ اب پوری باقی کی عبادت مضبوطی سے کر رہا ہے۔ تو جہاں فضائل لوگوں کو آمادہ کرتے کسی عمل کے کرنے پر، وہیں مسائل آپ کو اس عمل کو مضبوطی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، اور بنا کسی جس کو ہم کہیں گے شک اور شبے کے اس عمل کو کرنے میں آپ کو مدد کرتے ہیں۔ ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب مسائل نہیں جانتے، جیسا کہ بہت سارے لوگ حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، ایک حج اور ایک عمرہ کرنے کے آنے کے بعد بھی ان کے یہ قول میں نے سنے ہیں بار بار، یہ مسائل نہ جاننے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پچھلے بار ذرا کمزوری نظر آ رہی، انشاءاللہ اب یہ بار پورا کریں گے۔ تو پچھلا پورا حج اور 2 لاکھ اور 3 لاکھ اور 4 لاکھ یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ آپ کے ویسٹ ہوئے، یہ اللہ نے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ آپ کو مسائل ہی نہیں پتا ہے۔ تو پورا کر تو لیے لیکن پھر بھی دل میں آ رہا ہے ارے وہ چھوڑ دیے، ارے یہ چھوڑ دیے، چلو اب انشاءاللہ اگلی بار، پھر اگلی بار کی تیاری ہوئی۔ اللہ موقع دیتا ہی نہیں دیتا ہے۔ تو اگر مسائل کا بھی آپ اتنا ہی مضبوطی سے علم حاصل کر لے جانے سے پہلے، تو انشاءاللہ عزیز بنا شک اور شبے کے ایک فریضہ حج کو آپ اطمینان کے ساتھ کر سکتے، اور وہیں علم حاصل کریں تو بس پھر وہ فریضہ اپنی جگہ، بس دل میں ادھر ہوا نہیں ہوا، ڈبل کر لیتے، ٹرپل کر لیتے، ایک بار دہرا لوں، 2 بار دہرا لوں۔ تو کسی بھی چیز کے مسائل بھی جاننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا فضائل جاننا یا اس چیز کا کرنا۔ اور مسائل کو جاننا یا کسی عمل کو جب شریعت کہتی ہے کرو، تو جو چیزیں اس کو تکمیل کے لیے، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لگتی ہیں، ان چیزوں کا سیکھنا بھی شریعت میں فرض ہے۔ جیسے کہ نماز فرض ہے تو نماز کے تمام مسائل سیکھنا بھی فرض ہے، جیسے کہ غسل کا ہونا، وضو کا ہونا، ٹھیک ہے، اور تمام تر چیز، قبل رخ چہرہ ہونا، یہ تمام تر چیز فرض ہے سیکھنا۔ کیوں؟ تو نماز فرض ہے، خالی نماز فرض نہیں ہے، اس کو جو چیزیں مدد کرتی ہے اس کو کمپلیٹ کرنے میں، مکمل کرنے میں، اس کی تکمیل میں، ان چیزوں کا سیکھنا بھی فرض۔ تو ویسے روزہ فرض ہے تو روزے کو کیسے کرے پورا، ان تمام مسائل کا سیکھنا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا روزہ رکھنا۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے تو زکوٰۃ کے مسائل بھی سیکھنا اتنا ہی فرض ہے جتنا زکوٰۃ دینا۔ ورنہ بہت سارے کو اللہ رحم کرے غلطی کی بنیاد پر، کچھ تو جان بوجھ کے کرتے وہ الگ پارٹی اور گروپ، غلطی کی بنیاد پر سالہ سال اپنے مال کی، سونے کی، چاندی کی، پلاٹس کی، سٹاکس کی زکوٰۃ ایسی دیتے ہیں کہ جس زمانے میں لیا گیا تھا اس کے اعتبار سے، پلاٹ 4000 کا دادا کا لیا ہوا ہے، حالانکہ اب 4 کروڑ قیمت ہے، لیکن وہ زکوٰۃ دیتے 4000 روپے کی، جو بیچنے کی نیت سے لیا ہوا یاد رکھیں۔ سٹاک ہے تو سٹاک کے اصل کی زکوٰۃ دیتے ہیں، مطلب جتنے میں آپ کو پڑتا ہے، جبکہ سٹاک پر زکوٰۃ اصل کے ساتھ پروفٹ ایڈ کر کے دیا گا، پروڈکٹ کا ایکچوئل ریٹ پہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے پروڈکٹ مینوفیکچر کیا جس کی کاسٹ 10 روپے آتی ہے لیکن سیل ہوتا ہے 100 روپیز میں، تو زکوٰۃ 100 کی دینا پڑتا ہے۔ سونے اور چاندی جب لیے تھے دادی کے زمانے میں 40 روپے تولہ، امی کے زمانے میں جو ہے 400 روپے تولہ، اس کے بعد جو ہے میری شادی میں 4000 روپے تولہ، اور پھر اب بچے کی شادی میں 30,000 روپے تولہ، تو ویسی زکوٰۃ دے رہے ہیں 40 روپے کی، 400 کی، 4000 روپے، 30,000 کی۔ تو دیکھیے آپ لا علمی میں کتنا نقصان ہو رہا ہے، ایک عبادت کر رہے ہیں پر سالوں سال سے، لیکن پتہ نہیں مسئلہ۔ بہت ضروری ہے، ہائی ٹائم ہے کہ ہم چیزوں کے مسائل بھی سیکھیں۔ تو میں نے یہ بات اس لیے رکھی کہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں مسائل کیوں سیکھنا، اس لیے سیکھنا ہے کہ اپنی عبادتوں کو مضبوطی کے ساتھ کرنا، یقین اور پختگی کے ساتھ کرنا ہے کہ جو کر رہے ہیں یہی کرنا تھا، یہ نہیں کہ کر تو لی لیکن یار ہوا یا نہیں، کرنا ہے نہیں کرنا، ڈبل ریپیٹ کر لینا ہے، ٹرپل کر لینا ہے، جان تو قضا کر لیں گے، فدیہ دے دیں گے۔ پہلے تو پتہ ہو عبادت ہوئی ہے نہ ہوئی تو پھر قضا، فدیہ، کفارہ سب طے کیا جائے گا۔ جب ہو جا رہی تو کیوں شک کر رہے اپنی باتوں میں، یہ بات ضرور۔ اب آئیے رمضان آتا ہے تو رمضان کی شروعات سے کچھ باتیں ہم سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے چاند دیکھنے کے مسائل۔ رمضان جب آتا ہے تو سب سے پہلی چیز چاند سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان آ گئے، اور جو ہے رمضان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور چاند دیکھو تو افطار کرو، مطلب چاند سے رمضان شروع ہو جاتے ہیں، اور مطلب مہینہ شروع ہونے سے رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے رمضان کے چاند کے تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح ہدایتیں ہیں کہ اگر سمجھ لیجئے
شعبان کا چاند مطلب 29 شعبان کو اگر آلود موسم ہوتا ہے، چاند دیکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا 30 دن پورے کر لیے جائیں۔ اور اگر عید کا معاملہ آتا ہے اور عید کے وقت بھی سیم سیناریو ریپیٹ ہوتا ہے کہ بادل آ گئے اور سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی خبر نہیں ہے اور پورا موسم اس طرح سے ہے کہ چاند نہیں دیکھ پاتے ہیں، تو یہاں بھی آپ نے فرمایا پھر جو ہے رمضان کے بھی کتنے کرنا ہے؟ 30 دن پورے کرنا ہے۔ تو ہمیں چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے، چاند دیکھ کر افطار کرنا ہے۔ چاند دیکھنے میں اس بات کا آپ لحاظ رکھیں گے کہ اگر چاند نہ دکھ پائے تو وہ منتھ آپ کمپلیٹ کر لیں گے، چاہے رمضان اگر شروع ہو رہا ہے تو آپ شعبان کو 30 کر لیں گے، اور اگر عید کا معاملہ ہے تو وہاں بھی آپ 30 کر لیں گے۔ یہ بات بہت ضروری ہے، ورنہ ہر شخص افراط اور تفریط کا شکار ہوتا ہے۔ حالانکہ امت کے اندر ہلال کمیٹیاں، چاند دیکھنے کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہے ہر شہر کی، پھر بھی پتہ نہیں ہر آدمی اضطراب مطلب جو ہے ایک طرح سے ایک شکار نظر آتا ہے کہ ہر آدمی انوالو ہے کہ چاند دکھا یا نہیں دکھا۔ اور آج کل کمیونیکیشن اتنا آسان اور اتنا سستا ہو گیا ہے کہ امریکہ سے خبر آ گئی چاند دکھ گیا، تو میرے بھائی امریکہ میں دکھا، یہاں نہیں دکھا، ہے نا؟ یا پھر فلاں سے خبر آ گئی چاند دکھ گیا، اور بس پھر ایک ایسا ماحول، ایک ایسے حالات کی آتے کہ کبھی کبھار اللہ رحم کرے ہم پر، ہم ضد کی بنیاد پر عید منا کے لیتے ہیں۔ مطلب ہمارے علماء کو، ہلال کمیٹی کو یا شریعہ بورڈ جو کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کو اتنا پریشرائز کرتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں یار جان جانے سے اچھا ہے، فساد ہونے سے اچھا عید کرا دو۔ یہ اس حد تک ہوتا ہے، اتنا پریشرائز کیا جاتا ہے کہ کچھ جگہ تو محکمات اور حکومت بھی اس میں شامل ہوتے کہ عید کل کروا دی جائے، ڈکلیئر کیجیے، اس لیے کہ کروڑوں کا مال آ کر پڑا ہے، اگر آپ عید کل ڈکلیئر آج ڈکلیئر نہیں کریں گے تو کل یہ مال نہیں بک سکتا ہے۔ تو لہٰذا تاجر بھی پریشر ڈالتے ہیں، گورنمنٹ بھی پریشر ڈالتی ہے کہ وہ کرا دو، ڈکلیئر کر دو آپ۔ تو بڑا سادہ سا اصول، چاند دیکھے تو افطار شروع، چاند دیکھے تو روزہ رکھ لیا، اور چاند دیکھا تو عید کر لی۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ اس معاملے میں چونکہ ہر فرد یہ کام نہیں کر سکتا تو ہلال کمیٹی پہ آپ ڈیپینڈ رہیے، ہلال کمیٹی بورڈ آپ کو بتا دے گا کہ چاند دکھ چکا ہے تو وہ شروع ہو گیا، اور وہ کہتے ابھی نہیں تو ان پر اعتماد کیجیے، ورنہ ہوتا ہے کہ ان پہ بھی لوگ شک اور شبہات کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر چاند کے تعلق سے اگر ایک شخص بھی گواہی دے دے کہ چاند دکھ گیا ہے تو اس کی گواہی قبول کر لی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو داؤد کی روایت ہے، جو ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے چاند دیکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پھر ہم کل سے رمضان کے روزے رکھیں گے۔ تو پتہ چلا ایک مومن کی شہادت بھی چاند کے لیے کافی ہوتی ہے کہ ہم اس کی شہادت لے کر جو ہے روزوں کی ابتدا کر لے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس بات کو بھی ضرورت ہے، ورنہ بہت ساری بار جو ہے یہ الگ بات ہے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے یا کسی جگہ جھوٹ کا عام چلن ہے تو کئی گواہیاں لی جا سکتی، لیکن عام اعتبار سے اگر مومن شخص ہے تو بہرحال اس کی گواہی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ عاقل ہے اور اس کی عقل صحیح سلامت ہے، تمام چیزیں ہیں، تو ایک مومن کی گواہی رمضان شروع بھی کروا سکتی ہے اور عید بھی کروا سکتی ہے، اس کے لیے انشاءاللہ عزیز کافی ہوگا۔ اسی طرح جو ہے رمضان کی پہلی رات، مطلب رمضان جب شروع ہو رہا ہے، اگر چاند چھوٹا یا بڑا دکھتا ہے تو شک نہیں کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا یہ کہ لوگ ایک مرتبہ سفر میں تھے اور سفر میں لوگوں نے چاند دیکھا، کچھ نے کہا یہ تو تیسری کا چاند ہے، کچھ نے کہا یہ دوسری کا چاند ہے، اختلاف ہو گیا۔ مدینے آئے تو عبداللہ ابن عباس سے ملاقات کی اور کہا کہ ہم نے چاند دیکھا، لیکن کچھ نے کہا تیسری کا ہے، کچھ نے کہا دوسری کا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، وہ چاند پہلی کا ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پہلی کی چاند کو تمہارے دیکھنے کے لیے ذرا بڑا کر دیتا سہولت کے لیے، تو لہٰذا انہوں نے اختلاف کو ختم کر دیا۔ تو کبھی ہوتا ہے چاند آپ نے دیکھا، ارے مطلب 29 سمجھ لیجیے اور اس دن ڈکلیئر نہیں ہوا، 30 آ گئی، 30 تاریخ آ گئی، 30 تاریخ کو چاند دیکھے تو بڑا دکھ رہا، ارے دیکھو کل سے شروع ہو گئے ہوں گے رمضان، انہوں نے سب گڑبڑ کرا دی ہے، کمیٹیاں والے یہ کرتے وہ کرتے، کیوں چاند بڑا دکھ رہا؟ حدیث آ گئی، حدیث آ گئی کہ نہیں؟ اگر بڑا بھی دکھتا ہے تو ہم اس بات پہ وہ کریں گے کہ اللہ نے ہمارے اس کو دکھانے کے لیے بڑا کیا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ اسے تمہارے دیکھنے کے لیے بڑا کر، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اس میں بھی جو ہم نے شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھنے کے لیے اور چاند دیکھ کر افطار کرنے کے لیے اس زمین، اس ملک اور اس زمانے کا لحاظ رکھا جائے گا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ کہ جس زمین اور زمانے میں آپ رہ رہے ہیں یا پھر جس دنیا کے علاقے میں، وہاں کا اس معاملے میں اعتماد کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ جو ہے رمضان کے مہینے میں جو ہے سفر پہ ہے، ملک سے ملک چینج ہوتے ہیں، ایسا آج کل عام ہوتا ہے، سعودی عرب سے ہندوستان آ رہے ہیں، ہندوستان سے ملیشیا جا رہے ہیں، ملیشیا سے امریکہ جا رہا ہے، کوئی دنیا بھر میں لوگ ہوں، اگر ایک علاقے سے آپ دوسرے علاقے جاتے ہیں اور جس علاقے آپ پہنچتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد آپ کے روزوں کی گنتی کم پڑ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں جو ہے کسی ایک ملک سے سمجھ لیجئے ملیشیا سے ہندوستان کی طرف آیا، جس دن ہندوستان پہنچا تو یہاں 29 تھی، لیکن جس دن ملیشیا سے نکلا وہاں 28واں روزہ تھا ان کا، کیونکہ وہ ایک دن بعد ہوتے ہیں ہم سے۔ اب ہندوستان آ گیا، 29 کو چاند دکھ گیا، تو گویا اس انسان کا ایک روزہ کم ہو گیا۔
ہندوستان میں 29 ہوئے، اس کے کتنے ہوئے 28، تو وہ بعد عید کے، عید تو مسلمانوں کے ساتھ منائیں گا، بعد عید کے وہ ایک روزہ رکھیں گے۔ اب اگر گنتی زیادہ ہو رہی ہے، جیسے سعودی عرب سے کوئی ہندوستان آیا، جبکہ سعودی عرب ایک دن ایڈوانس چل رہا ہے، پہلے چل رہا ہے، ہندوستان وہ 30 کو نکلا، مطلب اپنی 30 کر کے ہندوستان پہنچا، تو ہندوستان میں یہ تھا کہ یہاں کی 30 چل رہی تھی ابھی، تو گویا اس کا 31واں روزہ ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ روزہ اس پر نفل ہوگا اور اس کو لیکن یہ روزہ رکھنا پڑے گا، اور وہ عید مسلمانوں کے ساتھ ہی کریں گا۔ مطلب یہ نہیں کہ اب میرے تو ایکسٹرا ہو جا رہے 31 تو میں ایک روزہ چھوڑ دوں گا، نہیں، اسے وہ نفل روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس لیے کہ ایسا کیسے ہوگا کہ وہ اکیلا بغیر روزے کریں گے اور سارے لوگ روزے سے ہوں گے؟ یہ روزے کا احترام اور دیگر مسلمانوں کا احترام ہوگا کہ وہ جو ہے کھانا نہ کھائے پائیں۔ ابھی تو بہتر چیز ہے کہ نفل روزہ رکھ لے، یہ زیادہ بہتر، اور کم ہو جائے تو اس کی گنتی کو عید کے بعد اس کو پورا کرنا ہوگا۔ اسی طرح جو ہے عید کے چاند کے لیے میں نے بات کر دی کہ عید کے چاند میں بھی اگر چاند جو ہے عید کا اختلاف ہوتا ہے تو 30 دن پورے کر لیجیے اور بعد میں 1 تاریخ کو ہم جو ہے عید آرام سے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آئیے نیت کے تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھ لیں، اور جو ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار، اعمال کا دار و مدار، عمل کا ڈائریکٹ تعلق کسی عمل کا نیت سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا روزے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روزے کی نیت جو ہے وہ فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ نفل روزے کے لیے آپ کو جو ہے جس کو ہم کہیں گے زوال تک وقت ہے کہ آپ نیت کریں، مطلب دوپہر تک وقت ہے کہ آپ نیت کریں، لیکن فرض روزے کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا یاد رکھیے شرط ہے۔ شرط کا معنی ہوتا ہے کہ اگر یہ نکل جائے تو وہ عمل کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے، کنڈیشن ہے۔ تو لہٰذا ہم میں سے جو روزہ رکھنے کا ارادہ کرے وہ ضرور نیت کر لے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان رات میں نیت کر لے، اگر نہیں اٹھ سکا، نیند نہ کھلے، سحر نہ بھی ہو، تو انشاءاللہ اس کا روزہ درست ہوگا، اس لیے کہ اس کی نیت روزہ رکھنے کی۔ اب روزہ رکھنے کے لیے کیا نیت کے کچھ خاص الفاظ ثابت ہیں؟ تو روزہ رکھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیت کے خاص الفاظ ادا کرنا ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ نیت کی دعا کرتے ہیں، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فی رمضان، اور اس کے آگے پیچھے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ اس سال اکثر لوگوں نے اس دعا کو چھاپنا بند کر دیا، مطلب لوگوں کو ماشاءاللہ بات سمجھ میں آ رہی۔ اور افطار کے لیے بھی خاص دعا کی جاتی تھی، الحمدللہ اس سال وہ خاص دعا بھی کہیں نہیں چھپی، اور وہی دعا چھپی سنت سے ثابت ہے۔ تو گویا سحر کی نیت ختم، غائب کر دی گئی، چونکہ نیت کے الفاظ ادا کیے جا رہے تھے۔ افسوسناک بات یہ تھی کہ اس کے اندر ایسے الفاظ تھے جن الفاظ کو ایک طالب علم جو مختصر سی بھی عربی جانتا ہے وہ سمجھ جائے گا کہ اس کے اندر کہیں چوک اور غلطی ہو رہی۔ نویت ان اصوم غدن، میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی۔ غدن کہتے عربی میں، یا غد کہتے کل آنے والے کو، الیوم کہتے آج جو گزر رہا ہے، الامس کہتے ہیں جو کل گزر چکا ہے۔ تو میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی، ٹھیک۔ ایک صاحب نے، جب میں یہ ویڈیو پچھلے سال کا اپلوڈ کیا گیا کہ میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی، جب میں نے کہا تو کہا نہیں، وہ غد کا معنی ہے کنٹینیوشن میں جو آنے والا وقت ہے، کنٹینیوشن میں جو آنے والا وقت ہے۔ میں نے کہا آنے والے وقت کے لیے غد کا لفظ کہاں ہوتا ہے؟ وقت آنے والا، اور ظاہر سی بات ہے جب ہم روزہ جس دن کا رکھ رہے ہیں تو وہاں آنے والے وقت کی ایڈوانس نیت کیوں کر کے رکھیں گے؟ دوسرا، میں نے اسی کے ساتھ اسی جملے میں اس ویڈیو میں کہا تھا کہ جو ہے نیت کے الفاظ جو نماز میں ہم کرتے ہیں یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، اور کوئی شخص اگر اس کو عربی میں بتا دے کہ یہ عربی میں یہ ثابت ہے تو میں بھی پھر شروع کر دوں گا۔ تو انہوں نے فوراً جو ہے عربی میں بھی وہ نیت ٹائپ کر دی، یہ ہے۔ جب انہوں نے عربی میں وہ لکھ دی تو میں نے ان سے کہا کہ اس کا حوالہ، تو بہرحال پھر اس کے بعد انہوں نے بات کرنا بند کر دیا۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ انہوں نے کیا کیا، جو اردو کے لفظ ہے، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت ظہر کی، چونکہ میں نے یہ الفاظ نہ کیے تھے، واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے، تو ایگزیکٹلی وہ چونکہ عربی جانتے تھے عربی میں لکھ دیا۔ تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ عربی میں ثابت کر دیا آپ نے، لیکن حوالہ بھی تو دے دیجئے، تو معاملہ ختم ہو گیا۔ کیسے ہم شریعت کو مذاق بنا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ عربی میں نہیں ہے، مطلب سنت سے ثابت نہیں ہے، اور وہ انسان جو ہے عربی میں ٹائپ کر رہا ہے، اس کو ترجمہ کر کے، ہو سکتا ہے گوگل ٹرانسلیٹ میں ڈال دیا ہوگا، ترجمہ کر دیا اور اس کو ڈال دے رہا ہے، یا وہ عربی جانتا بھی ہوگا۔ تو شرم کی بات ہے میرے بھائی، یہ تو ہم نے ایجاد کی، حوالہ کہاں اس کے پیچھے؟ حوالہ ریفرنس کہ رسول اللہ نے کیا، یہ وہ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال روزے کی نیت زبان سے کرنا یہ ثابت نہیں، نیت دل کا ارادہ ہے۔ آپ دل میں نیت کریں کہ انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے، مجھے رات میں آپ سونے سے پہلے نیت کر لیں کہ روزہ رکھنا ہے، اٹھنا ہے سحر میں، یہ نیت ہو گئی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ نفلی روزے کی نیت آپ بہرحال دن بھر میں کبھی بھی جو ہے
کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے درست نیت ہونا روزے کی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کے روزے رکھے اس نے شرک کیا، ومن صام یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کے روزے رکھے اس نے شرک کیا، ومن تصدق یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ تو لہٰذا بہت ضروری ہے نیت درست ہو۔ بہت سارے لوگ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ گھر میں سب روزہ رکھتے ہیں، اور جس دن سب نہ رکھے وہ بھی چھٹی مار دیتے ہیں، تو یہ تو نیت درست نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں، یہ تو مجبوری میں ہوئی کہ اب کھانا کون بنا کے دیں گے، سب روزہ ہے تو، جب سب نہیں ہے تو خود بھی چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، روزہ صرف خالص اللہ کے لیے، کسی کو دکھاوے اور ریا کے لیے نہیں۔ اسی طرح کچھ باتیں سحر اور افطار کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے کنفیوژنس دیکھے جاتے ہیں، غلط فہمیاں دیکھی جاتی ہے، جو لوگ سحر کے بارے میں رکھتے ہیں، افطار کے بارے میں رکھتے ہیں۔ آئیے کچھ باتیں۔ سحر کا کھانا برکت ہے، نیند سے اٹھنے کے بعد خواہ سحر نہیں کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سحر کو آخر تک کرنا یہ سنت اور مستحب ہے، مطلب اس کے آخر وقت تک، لیکن یہ بات یاد رکھیے سحر کا کرنا سنت اور مستحب ہے، سحر کا کرنا نہ ہی فرض روزوں کے لیے اور نہ ہی نفلی روزوں کے لیے شرط یا فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، کنڈیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھ؟ مطلب چھوٹ بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن خاموخواہ کبھی چھوڑیے، اس لیے کہ سحر کے تعلق سے آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا رکھا سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے۔ ایک روایت نے فرمایا میری قوم جو ہے امت تب تک گمراہی پہ نہیں ہوں گی جب تک افطار میں جلدی اور سحر میں تاخیر کرتی رہیں گی۔ تو گویا اس سے پتہ چلا سحر بہت اچھا عمل ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کرنا چاہیے، لیکن یہ شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، کنڈیشن نہیں ہے، اس کے بغیر بھی روزہ درست ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ رات میں نیند نہیں کھلی، نیند سے پھر بیدار ہوئے تو فجر ہو گئی اور بولتے آج کا روزہ نہیں رکھے، کیوں؟ سحر نہیں ہوئی، سحر نہیں ہوئی تو روزہ نہیں ہوئی۔ سحر شرط نہیں ہے، اللہ نے صحت تندرستی دی ہے تو رکھ لیجیے بغیر سحر کے، اور کیا کوئی بہت بڑی مشکل بات ہے بغیر سحر کے روزہ رکھنا؟ رکھ سکتا ہے کہ انسان کوشش کرتے، اس لیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو میں سمجھتا ہوں بعد میں ساری زندگی بھی کوئی اگر بلا وجہ ایک روزہ چھوڑ دے نا، ساری زندگی بھی رکھتا رہے تو وہ ایک روزے کی تلافی نہیں کر سکتا، اس کی برابری نہیں کر پائیں، بہت اہم عمل، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ رکھیں، لیکن بیمار انسان ہے، اس کو وقتاً فوقتاً کھانے کی ضرورت ہے، شہر میں بھی نہیں کھائیں گا تو کیسے رہیں گا؟ تو یہ ایک الگ کنڈیشن ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن عمومی اعتبار سے اگر اللہ نے صحت طاقت دی ہے، حالات ہے، تو بغیر سحر کے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح جو ہے فجر کی اذان سے پہلے سحر میں اٹھانے کے لیے اذان دینا یہ سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر، یہ متفق علیہ روایت، آپ نے فرمایا جب مکتوم اذان دیں تو تم روزہ مطلب سحر کھانا نہ چھوڑو، جب بلال اذان دے کھانا کھانا جو ہے چھوڑ دو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی رات میں، ایک ہوتی تھی سحر کے لیے تاکہ لوگ جاگ جائے، اور دوسری ہوتی تھی فجر کے لیے تاکہ لوگ سمجھ جائے کہ اب کھانا بند کر دینا۔ کتنا اچھا سنت طریقہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اب یہ سنت طریقے کو چھوڑ کر ہم کیا کیا طریقے اختیار کر رہے ہیں سحر کے لیے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ کئی جگہ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، کئی جگہ کھمبے بجا رہے ہیں، کئی جگہ ڈھول بجا رہے ہیں، کئی جگہ دروازے پیٹ رہے ہیں نا، اور کئی جگہ جو شروع ہوتا تھا الحمدللہ اورنگ میں نہیں ہوتا، اللہ کا فضل ہے، سحر کو 2 گھنٹے باقی ہے، جو رات میں 2 بجے شروع ہوتا تھا والا، تو ایک آدمی شاید رات بھر جاگتا تھا اس زمانے میں، مجھے بھی یاد ہے میں چھوٹا تھا تو میں سنتا تھا، حضرات اٹھ جائیے 1 گھنٹہ باقی، چلا اور بس۔ میرے بھائی اللہ کے اس دن کو مکمل کیا، اذان کا طریقہ بدلنا ہے، اذان تو نہیں دیں گے باقی سب کریں گے۔ کچھ لوگ سائرن بجا رہے ہیں، گھڑیوں سے بج رہا ہے تو گھڑی میں نہیں تو ٹیپ میں لگا کے موبائل میں لگا کے مائک کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جب مائک میں آپ کوں کی آواز بجا سکتے ہیں اور لوگوں کے کان کر کر سکتے ہیں تو اس سے اچھا اگر اذان دے دے اچھی بھی ہوں گی۔ شیطان جو ہے اذان جو ہے اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ ہم گواہیاں دیتے کہ جو ثابت بھی، یہ نہیں کہ میں منمانی اذان ایجاد کر رہا ہوں یہاں دے دو یہاں دے دو، یہ ثابت اذان ہے، جہاں ثابت ہے اذان دینا وہاں تو نہیں دیتے، اور پتہ نہیں مردوں کو دے رہے، میت پہ دے رہے، خبروں پر دے رہے، ہاں جھگڑا ہوگا تو کان میں دے رہے، تو کہاں دے رہے اس کی کوئی وہ نہیں، جبکہ دینا یہاں ہے اذان۔ تو آپ دیکھیے سائرن بجائے جاتے ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، مطلب ایسا لگتا ہے کبھی کبھار کہ ہم نے ٹھان لیا کہ سنت کو تو نہیں اپنائیں گے، باقی چاہے کچھ بھی ہو سب اپنائیے سنت، اذان دیجیے، ٹھیک؟ تو یہ نہیں یہاں لوگوں کو اتنا علم نہیں ہے، تم اذان دینے کی تو ابھی سحر کر لیں گے۔ میرے بھائی لوگ بہت ہوشیار ہے، کھانے پینے کے معاملے میں سب سے زیادہ ہوشیار ہے، وہاں کچھ نہیں بند کرتے ہو، وہاں نہیں بند ہوتا کچھ بھی، لیکن بہت سارے لوگ ہیں عشاء کا ٹائم ٹیبل، فجر کا ٹائم ٹیبل تو مانتے ہیں ایک ادارے کا، سحر اس ادارے کے اعتبار سے ختم نہیں کرتے، سحر بولتے لیٹ کون سا والا دے رہا، کھانے پینے میں انسان نے اپنے مفادات نکالنا ہی ہے، تو یہاں نہیں کوئی بیوقوفی کرتا، آپ دیجیے اذان۔ اور کب تک ہم یہ سوچیں کہ امت سمجھیں گی نہیں، امت گڑبڑ کریں گی، امت میں انتشار ہو جائیں گا، ہم 2 اذانیں دیں گے تو لوگ یہ ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے، کب تک سنتوں پہ اور دین پہ چلنے کو ہم انتشار کی وجہ بنائیں گے؟
یا کب تک صحیح چیز پر عمل کرنے کو ہم اختلاف کی وجہ سمجھیں، چھوڑنا پڑے گا ہم کو. تو بہرحال اذان دینا سنت ہے. اسی طرح جو ہے افطار میں جلدی کرنا چاہیے اور سحر کو دیر تک کھانا چاہیے. اس کا کیا معنی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء کی سنت میں سے ایک سنت یہ کہ وہ افطار میں جلدی اور سحر میں دیر کرتے. معنی یہ سحر کے آخر وقت تک کھاؤ. حدیث میں ہے کہ اگر بلال کی اذان سن لو تو سحر کا وقت ختم ہو گیا، لیکن اس میں بھی جلدی نہ کرو، ہاتھ میں کچھ ہو تو پانی وانی اس کو پی لو، اتنا بھی وقت دیا گیا. سمجھا؟ تو لہٰذا ہم جو ہے فجر تک جو ہے اس کو جو ہے کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ اس میں آخر وقت تک ہم کریں تاکہ انسان کو بھوک نہ لگے، روزے میں کمزوری محسوس نہ ہو. اور افطار میں جلدی کا کیا معنی ہے؟ افطار میں جلدی سے معنی یہ ہے کہ وقت شروع ہوتے ہی، ابھی دیکھیے ہمارے پاس 4 جو ہے ٹائم ٹیبل جو پاس میں 4:19 دیا ہوا ہے، سحر کا آخری وقت. اذان ہوتی ہے 4:29 پر پہلی اذان، اور وہ سب سے اول اذان. یہ اذان کا اول وقت ہے، مطلب فجر کا وقت. 10 منٹ پہلے روک دیا امت احتیاطاً. دوسرے 12 منٹ آگے چلے گئے 42 تک. اب اس کی کیا احتیاط ہے نہیں پتا، اس میں ان کے مقابلے میں 22 منٹ آگے ہیں. ان کی جب ختم ہو رہی تو جب آدمی اگر نیند سے اٹھتا بھی ہے تو سحر ہو جاتی ہے. تو جب 29 کو آپ اذان دیتے ہیں تو 19 کو آپ کو سحر میں لوگوں کو روکنے کی کیا وجہ ہے آپ کے بتائیے. حدیث میں آتا ہے کہ بلال اذان دیتے سحر کے اس پہ، اور یہ وہ زمانہ ہے جب کیلکولیشن کے اتنے فکس کوئی پیمانے بھی نہیں ہے صحابہ کے پاس، ایگزیکٹ پیمانے. 4:29 30 31 آج دیکھیے نا، آپ کو مغرب پتہ ہے کب ہے ایگزیکٹلی، ہے نا. تو احتیاط کرائی جا رہی ہے. افطار میں جلدی کرنا ہے، وہاں بھی احتیاط 4 منٹ کی، وہاں بھی احتیاط کروائی جا رہی ہے. نہیں احتیاط کر لو، کیا ہوتا ہے احتیاط کر لو. تو بات سمجھ میں یہ نہیں آ رہی کہ ہم ہر عبادت اور ہر چیز میں شک کیوں کر رہے ہیں. جب ہم عام دنوں میں مغرب کی اذان اگر 7:14 پر دے رہے تھے تو رمضان کا پہلا روزہ آتی 17 پہ کیسی ہوگی اذان؟ مطلب عام دنوں میں ہم غلط اذان دے رہے تھے، اذان قبول نہیں تھی، یا تو وقت سے پہلے دی گئی اذان بھی قبول نہیں اور نماز بھی قبول نہیں. تعجب ہوتا ہے. ہر جگہ احتیاط. ایک طواف کر لیا احتیاطاً دوسرا بھی کر لو، 7 چکر مار لیا احتیاطاً ایک اور اضافہ کر دو، بتا نہیں ایک بھول گئے تو نماز پڑھ لی احتیاطاً ایک رکعت اور اضافہ کر لو، سجدے سہو کر لو. مطلب ہر چیز میں شک. لیکن الحمدللہ زکوٰۃ میں کبھی شک نہیں ہوتا کہ 1000 روپے دے دیے احتیاطاً اور 1000 دے دیتا ہوں. نہیں، یہاں بالکل یقین 1000 ہی اپنی زکوٰۃ ہو رہی ہے، 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں ہو رہا اس کے اندر، یہاں یقین ہے. باقی تمام چیزوں میں شک ہے انسان. کیوں شک؟ عبادتوں کو مضبوطی سے کرے اپنا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا سورج نکلنے سے پہلے، فجر سے پہلے تک، مطلب فجر کا وقت شروع ہونا انتہائی سحر اور تہجد ہے، ختم ہو جاتی تہجد اور سحر. اور مغرب سورج غروب ہوتے ہی آپ جو ہے افطار کر سکتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک. اور یہ انبیاءوں کی سنت اور طریقہ اور پسندیدہ عمل ہے. جلدی سے ہرگز مراد نہیں کہ وقت سے پہلے کھانا. ایک مرتبہ ایک دفتر میں بیٹھا تھا، وہاں ایک صاحب تھے، کہا ارے یہاں کتاب و سنت کے ماننے والے لوگ بیٹھے ہوئے، بولے مزاحیتاً مذاق سے، کہا آپ لوگ 5 منٹ پہلے کر لو، آپ لوگ کر لو اس لیے کہ آپ کے پاس جلدی ہے، بولے. حدیث میں وہ ہنسنے لگے. میں نے کہا ایسی ہوتے اللہ تعالیٰ جب کسی کو پکڑنا چاہتا ہے تو شاید اس کی عقل پہ ایسی پتھر ڈال دیتا. کہ تو یہ سراسر سنت نبوی کا مذاق اڑا رہے ہیں آپ. یہ الفاظ میرے ہیں، آپ کے ہیں، کسی جماعت کے ہے کہ سحر میں دیر اور افطار میں جلدی کرو. نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا معنی ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ وقت شروع ہوتے ہی ہم کو کرنا ہے، نہ کہ وقت سے پہلے 7:14 7:15 ہے اور آپ کر رہے 7 بجے. یہ معنی نہیں. معنی شروع ہوتے ہی، اور آپ جو احتیاطاً 4 سے 5 منٹ آگے تک رکا رہے ہیں لوگوں کو، یہ معنی ہے اس سے کہ ابتدا ہو گئی، آپ بالکل کر سکتے. اسی طرح جو ہے سحر کھاتے وقت اگر فجر کی اذان ہو جائے تو انسان کو اتنا وقت ہے کہ وہ ہاتھ میں لیا ہوا لقمہ، منہ میں چاپتا ہوا لقمہ، اور اگر ہاتھ میں پانی ہے تو اس کو فوراً پی لے. آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر کھا رہا ہو تو اچانک اس کو نہ چھوڑے بلکہ اس کو فوراً ختم کرے. مطلب آپ پانی پہ اذان ہو گئی تو اچانک پانی نہیں پھینک دینا، چونکہ اسلام اتنا ریجڈ بھی نہیں ہے، اتنا بھی نہیں کہ آپ پی لو. کھانا کھا رہے تھے، نیوالا منہ میں تھا، فوراً چاپ لو. سمجھ، یہ معنی ہے اس کا، یہ معنی ہے اس کا. ورنہ کیا ہے کہ نیوالا آپ چاپے تھے، اذان ہوگی تو آپ نے تھوک دیا، یہ مت کی. تو آپ نے فرمایا کوئی شخص جب جو اذان سنے تو اس کے برتن میں جو ہے اس کو فوراً کھا لے. مطلب ہاتھ میں کچھ ہے، برتن میں ایک نیوالا ہے، فوراً کھا لے. پانی تھا یہ اس کا معنی ہے. اتنی بھی ڈھیل اور چھوٹے کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے تو بھی اتنی چھوٹے کہ جلدی سے یہ کام کر سکتا ہے. لیکن یہ فجر کی اذان اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اول وقت ہوتی ہے. یاد رکھیں ہمارے پاس کچھ 4:45 بجے آج بھی ہوتی ہے. اور مجھے اچھے سے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو فجر کی اذان آدھے گھنٹے بعد ہوتی تھی، اور آدھے لوگ تو ویسے ہی سو جاتے تھے. لیکن شہر میں اٹھنا پہلے ہی ایک مشقت ہے. اس پر کھانا کھا لیا ماشاءاللہ. اور سردی کے دن سمجھ لیا، ابھی تو ہم بارش کی طرف آ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم سردی میں تھے. تقریباً 12 سال سردی سے گزارتے ہوئے ہم یہاں آ رہے ہیں، گرمی کی طرف بڑھ رہے ہیں، بارش کی طرف مطلب، ہے نا. تو ہم جو زمانے سے آ رہے ہیں تو ایک تو سردی ہے، آج لوگ سو جاتے تھے، لیکن اول وقت اذان. اب ہوا کیا، کمپٹیشن کا زمانہ آ گیا.
ایک مسجد نے جلدی کر دیا, لوگ زیادہ جا رہے تو امام صاحب چندے زکات سب جا رہے, چلو اپن بھی جلدی کر دو. گویا سنت نبوی کے فالو کرنے میں جلدی نہیں ہوا, یہ کمپٹیشن میں ہوا کہ ایک مسجد نے جلدی کر دی تو سب ادھر چل جا رہے نا, تو اپنا اثر رسوخ, اپنے چندے, اپنا سب بند ہو جائیں گے نا. اپن نے بھی جلدی کر, ایک مسجد دیر سے عشاء پڑھ رہی ہے اس لیے کہ لوگ زیادہ آ رہے ہیں تو اپن بھی دیر سے کر دو, سنت کو فالو کرنے کے لیے نہیں. تو ماشاءاللہ بھی الحمدللہ کمپٹیشن ہی صحیح, سب جگہ اذانیں میں سمجھتا ہوں تقریباً کم بیش یا تو اول وقت یا 5-10 منٹ لیٹ ہو رہی ہے, اور جماعت 5 منٹ بعد, 7 منٹ بعد, 10 منٹ بعد, ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا تاکہ لوگ سونا جائے. سال بھر ایسے ہی ہونا چاہیے کہ لوگ جلدی آپ پڑھا دیں اور ان کو فارغ کر دیں تاکہ فجر کے بعد بھی سوتے رہے, ان کو ٹائم ملے. تو بہرحال لیکن نہیں ہوتا ایسا ہے نا. تو بہرحال لیکن اگر اول وقت ہوتی ہے تو آپ اذان پہ ڈیپینڈ رہیں گے. اگر اذان اول وقت نہیں ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیں فجر کا ابتدائی وقت کیا ہے, سمجھے 4:29, 4:28, 4:27 سے جو بڑھ رہا ہے دیکھ لیں, اس تک آپ سحر کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے افطار کے لیے غروب آفتاب شرط ہے, یاد رکھیے سورج کا ڈوبنا کنڈیشن ہے. سمجھ لیجئے سورج نہیں ڈوبا تھا, بادل تھا, آپ کو ایسا لگا سورج ڈوب گیا, آپ نے کھا لیا اور سورج نکل آیا, مطلب روشنی دکھی, تو اس دن کا روزہ آپ کو قضا کرنا ہوگا. سیم سحر کے لیے, سحر میں آپ اٹھے, ارے لگا ابھی تو اندھیرا ہے, آپ نے کھا لیا, دیکھا اندھیرا نہیں, بادل تھے, جبکہ سحر کا وقت ہو چکا تھا, فجر نکل چکی تھی, تو یہ اس دن کا روزہ بھی آپ کا نہیں ہوگا. لیکن آپ اس روز اگر سحر میں ایسی گڑبڑ بھی ہوتی ہے تو کھائیں گے پیئیں گے نہیں, یاد رکھیں, تاکہ دوسرے روزے دار کا احترام کریں گے اور رمضان کے مہینے کا احترام کریں, اور اس کی قضا, اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے, کوئی فدیہ نہیں, اس کی قضا رمضان کے بعد اس پر ایک روزے کی لاگو ہوں گی, یاد رکھیے. سمجھ رہا بات. افطار میں بھی سیم, افطار میں جلدی کر لی, غلطی ہوگی, یا گھڑی دیکھنے میں غلطی ہوگی, گھڑی میں بج رہے تھے 7:05, ہم کو لگا 7:15, افطار کا وقت ہے, بھوکا انسان ہوتا ہے نا, کبھی کوئی ٹائم دیکھ لیتا آگے پیچھے, ارے لگا رہے 7:15 ہو گئے, چلو کر لو, اور کھانے کے بعد پتہ چلا رہے ابھی تو سائرن بج ہی نہیں رہا جو بجتا ہے روز, جب ٹائم دیکھا تو پتہ چلا 10 منٹ پہلے کر لیا, تو یہ روزہ بھی نہیں ہوا آپ کا, اس لیے کہ آپ نے وقت سے پہلے افطار کر لیا. سمجھ رہے ہیں بات کو, تو اس بات کو یاد رکھیں سورج غروب شرط. اسی طرح کوئی شخص ہے جو سفر کر رہا ہے, ٹریولنگ کر رہا ہے, اور وہ جہاز میں سوار ہوا, زمین پر تھا تو 10 منٹ باقی تھے افطار کے لیے, لیکن جہاز جب اوپر چڑھا تو ابھی غروب آفتاب نہیں ہوتا ہے, دیر لگتی ہے, تو اب وہ جب تک غروب آفتاب نہیں ہوتا اس کو انتظار کرنا پڑے گا. سمجھ رہے. اور اگر سورج کے اس سمت جا رہا ہے, جیسا کہ مثال طور وقت میں جو پیچھے ہوتے ہیں ہم سے, ہندوستان سے فلائٹ لے کر وہ سعودی عرب جا رہا ہے, تو وقت میں ہم سے پیچھے ہے, ظاہر سے فلائٹ اوپر چڑھتے ہی سورج آپ کو بہت دیر تک دکھائی دے گا, اس لیے کہ فلائٹ اسی طرف جل رہی جس طرف سورج ابھی ہے نا, تو آپ کو وہاں بھی غروب آفتاب شرط ہے, آپ کو رکے رہنا ہوگا. اور جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے تو فلائٹس میں اعلان ہوتا ہے, کوئی بھی فلائٹ تقریباً سبھی لوگ اعلان کرتے ہیں کہ سورج ڈوب گیا ہے, سن سیٹ ہے, مطلب افطار کرنا آتے ہیں, نظمی ہوتا ہے کبھی کبھار کہ سورج ڈوب چکا ہے, سمجھے آپ, تو آپ کو اس کا انتظار کرنا ہوگا, یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے افطار میں اگر سنت یہ کہ آپ کھجور کھائیں, پین کھجور نہ ہو تو چھہارے, سوکھی کھجور, اور نہ ہو تو پانی پیے, یا جو کچھ سامنے ہو کھا سکتے ہیں. ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اگر سفر میں ہے, مشکل ہے, کھانا نہیں ہے, تو نمک کھاتے ہیں اور نمک سے افطار کرتے ہیں. نمک سے افطار کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, یاد رکھیں. آج کل ایک چلن بن چکا, بہت سارے لوگ کھانے سے پہلے بھی یہ انگلی سے, مڈل فنگر جس کو, ایسا نمک کو لگا کے چاٹتے کھانے سے. کیوں تو ان کو بھی نہیں پتا, لیکن ایک سسٹم رائج ہو رہا ہے. کسی کو مہمان گھر پہ آ رہے ہیں, نمک دیتے ہیں, اس کو چاٹتے ہیں. مہمان کو پانی دینا ہے, پہلے نمک دیتے ہیں, اس کو چاٹتے ہیں. اور ایک صاحب جو ہے بتانے لگے, جب ان سے سوال ہوا کہ یہ نمک کا چاٹنا کھانے سے پہلے کیسا ہے, تو وہ کہنے لگے, جو کہ بہت بڑے ہونے کا دعویٰ تھا ان کا, کہا سب لوگ کر رہے ہیں تو سنت ہوگا ہی. میں نے کہا یہ سنت کیا ہے, اس کے ڈیفینیشن میں ایک دم لیٹسٹ ٹرم آیا ہے کہ سب لوگ کر رہے ہیں تو سنت ہوگا ہی, ایک دم لیٹسٹ ٹرم ہے. مطلب اب تو یہ ہوا کہ اگر میرے سماج میں سارے لوگ بدعت کر رہے ہیں تو سنت ہوگا ہی, تبھی تو وہ کر رہے ہیں, تو لہٰذا میں بھی کروں بدعت, سنت ہوگا ہی نا, جبھی تو لوگ سب کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ ایک دم لیٹسٹ ٹرم آپ نے کیسے ایجاد کیا, یہ کون سی اصطلاح سے اور کس فقہ سے یا کس مسلک سے یہ اصول ثابت ہے کہ سب کر رہے تو سنت ہوگا ہی. یہ نہیں سمجھ. ایک صاحب سے فتویٰ مانگا کہ یہ عمل کرنا کیسا ہے, تو نے بڑا اچھا جواب دیا, اگر آپ کے سماج میں, معاشرے میں سارے لوگ اسے برا سمجھ رہے ہیں تو آپ اس عمل کو چھوڑ دیں. تو میں نے کہا بڑی اچھی بات کہی آپ نے, ہمارے پاس تو سب توحید کو برا سمجھتے ہیں, ہر کوئی کوسرا کاٹ رہا ہے, ہم کو توحید پہ کیوں چل رہے بول کے, تو لہٰذا میں بھی بدعتی بن جاؤں. تو نے کہا وہ معاملے میں آپ نے لکھا اسی نا کہ آپ کے علاقے میں اگر سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے. مطلب یہ کیسا بول دیتے, کیسی ہمت کر دیتے, پتہ نہیں ایسی بولے, ہمت کیسی کرتے بولنے کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور کچھ جگہ تو ایسے لپک جاتے اور اتنے بار وہ کرتے ہیں کسی کو انتہا نہیں. ایک جو ہے صاحب قرآن کی تفسیر پڑھنے لگے اور سورہ احزاب کے ایک حصے کی تفسیر 3 دن کی, ایک حصے کی, اسی کو 1 دن 2 دن اور 3 دن پڑھا.
وجہ یہ تھی کہ اس میں ایک بڑا اہم واقعہ تھا کہ وہ خندق کھودی جا رہی تھی، اس خندق کے اندر ایک پتھر آ گیا، صحابہ نے سوچا کہ اس پتھر سے ہٹ کر کیا ہم خندق بنا دیں، ساروں نے کہا نہیں، اس پتھر سے ہٹ کر خندق نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو خاکہ کھینچا تھا اس خاکی سے ہٹ کر ہم کام نہیں کر سکتے۔ تو اس پہ 3 دن انہوں نے سمجھا کتنا اہم ہے رسول اللہ کی بات ماننا، باقی عمل میں کہاں چل جاتا ہے معاملہ، بات سنانے میں تو خندق کو اگر کجی ٹیڑھی کھود دے تو وہ گناہ آپ ثابت کر رہے ہیں، صحابہ کو وہ پسند نہیں تھا بول رہے، لیکن اپنے زندگی کے عمل میں آپ کب اس کو لاگو کریں گے؟ صرف سنانے کے حد تک کہ خندق برابر کھودی جائے، نماز اپنی منمانی، روزہ اپنا منمانی، زکوٰۃ اپنی تو خالی خندق کے کھودے میں جائیں گی کہ وہ بات کی صحابہ اتنی اتباع کرتے تھے اپنے نبی کی، ہر چیز میں صحابہ ایسی کرتے، تو یہ بات ہم کو جاننا ضروری۔ ٹھیک، تو روزے کے لیے یاد رکھیے، افطار کے لیے جو ہے کھجور کھانا، پینٹ کھجور، سوکھی کھجور یا پھر جو محض پانی پیجیے، جو بھی اویلیبل ہو، نمک سے کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ ہاں نمک کی ایک چیز اویلیبل ہو تو اس سے بھی کر سکتے ہیں آپ، یا کچھ ہی نہیں نمک ہے تو وہ بھی ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے افطار کے وقت جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے دعا کرتے ہیں، بڑی لمبی دعا تھی، بہرحال میں تو بھول گیا اب کیا تھی وہ، آج کل کارڈ پہ بھی نہیں آ رہی، دعا کرتے تھے، اور وہ دعا جب تک نہ اللہم انی لک سمت وبک آمنت وعلیک رزقک افطرت ہے نا، یہ دعا لوگ کرتے ہیں، اور بھی اس میں آگے پیچھے الفاظ ہیں، اور بہت دیر تک وہ ایک لمبی دعا چلتی ہے اور پھر اس کے بعد افطار کرتے ہیں۔ افطار کے لیے ثابت شدہ جو دعا ہے یاد رکھیے، وہ دعا بسم اللہ سے آپ کوئی بھی چیز کھا لیں، اور افطار کے بعد ایک دعا ثابت ہے، ذہب الظما وابتلت العروق وثبت اجر انشاءاللہ، کہ یہ دعا ثابت ہے کہ اب جو ہے افطار ہم نے کر لیا، رگیں ہماری اب تر ہو گئی، کیونکہ انسان جب کھا پی لیتا ہے تو خون کا دوران بڑھ جاتا ہے، اور انشاءاللہ اس کا اجر ہم کو ضرور ملے گا، تو یہ ثابت ہے، یہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ثابت اور صحیح دعا ہے، یاد رکھیے۔ تو بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، یاد رکھیے دعاؤں میں یہ احتیاط ضرور کریں کہ ہم جو ثابت شدہ ہو اس کو جو ہے کریں۔ اسی طرح روزے دار کو افطار کرانے کا اجر بھی روزہ رکھنے والے کے برابر ملتا ہے، تو لہٰذا جو شخص چاہتا ہے اس ثواب کو حاصل کرنا، وہ ضرور لوگوں کو روزہ افطار کھلائے۔ اس میں اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ روزہ افطار کھلانے میں، مطلب روزہ کھلانے کے اندر یا توڑانے میں، جس کو ہم صاحب نے کہتے ہیں بریکنگ کرنے کے اندر، ہم جو حدیث میں ہے کہ اس کا برابر اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو، تو اس میں مستحقین کو تلاش کر، میں بھی مالدار آپ بھی مالدار، ایک دوسرے کو دعوتیں دے رہے ہیں، جو بیچارہ ویسے ہی بھوکا اور کھا نہیں سکتا ہے، اس کو تو ویسے بھی نہیں، آپ مجھے بلا رہے ہیں، میں آپ کو بلا رہا ہوں، میں آپ کو اصرار کر رہا ہوں، آپ مجھے اصرار کر رہے ہیں، ہم دونوں اپنے گھر میں کھا سکتے ہیں، اللہ نے دے رکھا ہے۔ وہ لوگ جو لیس پریویلیج ہے، جن کو اللہ نے نہیں دیا ہے، جو غریب ہے، جو مسکین ہے، ان کو بلائیے، دعوتیں کریں۔ تو بہرحال افطار کھلائیے، ویسے ثواب سب کے لیے ملیں گا، آپ کو مالدار اور غریب کے لیے، لیکن میں یہ کہوں گا اگر حقدار کو تلاش کر کے کیا جائے، مسکین اور محتاج کے ساتھ یہ عمل کیا جائے، پھر یہ بہت زیادہ اجر بڑھ جائیں گا نا، اللہ تعالیٰ ظاہر سی بات ہے اجر کو دیکھیں گے نا اس میں، کہ ایک مالدار انسان تو ویسے بھی بھوک اس کو نہیں ہے، ایک غریب انسان ویسے ہی محتاج ہے، اس کو کھلانا میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم کوشش کریں افطار کا جو ثواب ہمیں ملتا ہے اس میں جو مستحقین ہیں ان کو رکھیں، یا پھر اپنے آپ مالدار رشتہ داروں کو ضرور بلائیے، منع نہیں کرتا اسلام، غریبوں کو چھوڑ مت دیجیے، نہیں یار یہ غریب رشتہ دار آئیں گے نا بہت ہی گر پڑ کرتے ہیں، ایسا کھاتے ویسا کھاتے، ان کو سب کو بلائیے، مالدار ہو غریب ہو، بلائیے ان کو، اور بلا کر افطار کروائیے، اس کا اجر ہے۔ کوئی بلانا بھی ضروری نہیں، پہنچا دیجیے، بھیجا دیجیے، کہ آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں ایک غریب بستی ہے، وہاں لوگ مسجد میں آ کے افطار کرتے ہیں، تو کیوں نہ وہاں کھانا پہنچا دیا۔ کتنے لوگ زیادہ زیادہ نماز میں ہوں، 30 40 50 لوگ، چلو اللہ نے طاقت دی، 50 لوگوں کا نماز ہوتے امام صاحب کو کہہ دے، اعلان کر دو کہ یہاں جو ہے کھانا کھا کر جائے، اور 50 سے لوگ زیادہ آتے نہیں، آپ کو پتہ ہے، پہلے سے اعلان نہیں ہے، آپ کا پری پلان نہیں ہے، اعلان کر لوگ بھی خوش ہو جائیں گے، آپ پہ جیب پر بھاری بھی نہیں کہ آپ نے پہلے سے اعلان کیا تو زیادہ لوگ آ جائیں گے، جو نارمل لوگ ہیں مسلیان آ رہے ہیں، غریب طبقے کے لوگ آ رہے ہیں، گھر تک پہنچا دیجیے، فردن فردن ایک انسان کے گھر پر پہنچا دیجیے، ڈبوں میں ڈال کے کہ بھائی لے جا کر پہنچاؤ، بچے کرتے ہیں نا افطار دیتے ہیں، پہنچا کر کھانا آئیں گے تاکہ وہ لوگ اسے کھائے، ہے نا۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں کی طرف ہم کو سوچنا بھی چاہیے، یاد رکھیے، اور غریبوں کا بڑا حق ہے، اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، لیکن غریبوں کے حق سے مراد یہ نہیں کہ کپڑے پہننا غریبوں کا حق ہے اور شیرخورما پینا غریبوں کا حق ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، حق سے مراد یہ کہ جو ضروریات کی چیزیں کم از کم وہ تو پورا کرے آپ، ٹھیک ہے، ضروریات کی چیزیں تمام چیزیں کی سحر میں کھانے کو، افطار میں کھانے کو، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے دے رکھی ہے، اس کو تقسیم کرنا چاہیے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے اس کے بعد جس چیز کے لیے ہوتا ہے، افطار ہو گیا اور سحر ہو گیا، نماز تراویح، نماز تراویح کے اوپر جو ہے بہت سارے ہم دیکھتے ہیں مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت سارے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے جگہ جو ہے فتنے فساد ہو جاتے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ اب حالات ویسے نہیں رہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ حالات بہت اچھے ہیں، اور لوگ اب چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، اور لوگ اتنی وسعت رکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو قبول کریں، اور جہاں کسی چیز میں اختلاف ہے لوگ اب اجازت بھی دے رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اپنے اس پہ رہو اور میں اپنے اس پہ رہتا ہوں، اور ماشاءاللہ لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ فائدے کے لیے جو ہے وہ کبھی بار سنتوں کو اختیار بھی کر لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو نماز تراویح یاد رکھیے یہ سنت ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث بڑی اہم ہے، یاد رکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا
من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور اس نیت سے کہ اللہ اس کا مجھے اجر دے گا، غفر لہ ما تقدمت من ذنبک، تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ بڑی فضیلت ہے نا۔ من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان کا واحتسابا، اس نیت سے کہ اللہ اس کا اجر دے گا، غفر لہ، تو پھر اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں تمام گناہ۔ تو پڑھنا چاہیے۔ لیکن ایک سوال، کیا چھوڑنے والا گناہ گار ہوں گا؟ تو انشاءاللہ عزیز چھوڑنے والا گناہ گار نہیں ہوں گا، لیکن پڑھنے والا بہت زیادہ ثواب کا مستحق۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں چھوڑنے والا گناہ گار نہیں ہوں گا؟ پچھلی بار بھی میں نے کہی تھی تو بہت سے لوگوں نے کہا ارے آپ تو ڈھیل دے دیتے ہیں، آپ تو چھوٹ دے دیتے ہیں، اسلام میں جو چیز ضروری ہے یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ میں نے کہا اللہ رحم کرے، کم از کم معاشرے سماج کو تو سمجھو کیا ہو رہا ہے۔ جہاں تم جب تراویح کو فرض کے درجے تک لے جا رہے ہو، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے لوگ عشاء بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ معلوم آپ کو پورے رمضان میں سب سے کم رش عشاء میں ہوتا ہے۔ آپ کچھ خاص مسجدوں کو ٹارگٹ مت کیجیے، بازاروں کی اور اس کی، وہاں تو رش ہوتا ہی ہے۔ محلوں کی مسجدوں میں دیکھیے آپ، جہاں ریزیڈینشیل ایریاز ہیں، مغرب میں لوگ ملیں گے آپ کو 50، عشاء میں لوگ ملیں گے آپ کو 10، کہاں کے 40 لوگ، جب کیا ہے وہ گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے پان تھوکتے بیٹھے ہوئے بازو مسجد اندر نہیں آ رہے، نہیں عشاء پڑھ لیا گھر پہ، وہاں گئے نا وہ پورا پڑھنا پڑتا، اپنے کو جمتا نہیں، اپنے پیر ساتھ نہیں دیتے، ہاتھ ساتھ نہیں دیتا، صحت ساتھ نہیں دیتی۔ تو اگر ہم لوگوں کو مسئلہ بتا دیں میرے بھائی، عشاء تو پڑھنے آؤ، ٹھیک ہے یہ مت پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں، کوشش کرو جتنی پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر نہیں پڑھ پاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عشاء تو مت چھوڑو۔ عشاء لوگ چھوڑ دیکھیے، آپ بازاروں کی مسجد کو مت دیکھیے، مخصوص مسجدوں کو مت، یا 10 پارے اور 15 پارے اور 20 پارے چل رہے ہیں، آپ ان مسجدوں کو دیکھیں جہاں ریگولر نماز ہو رہی، نہیں ملیں گے آپ کو، یا پھر اگر لوگ ملیں گے بھی تو کہاں ملیں گے آپ کو معلوم؟ علم طرح کی نمازوں میں 25 منٹ میں 20 رکعت ہوتی ہے ماشاءاللہ، آدھے گھنٹے میں آپ عشاء کے ساتھ باہر ہو جاتے ہیں، فری کر دیتے آپ کو، ٹھیک ہے بات سمجھے؟ تو کم از کم ہم سمجھے اس کو کہ لوگ نماز چھوڑ دے رہے ہیں اگر اس وجہ سے، تو بتائیے ان کو۔ لیکن جو قیام کرے، نماز پڑھے، بہت ثواب ملے گا، پچھلے سارے گناہ معاف ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اور رمضان کے قیام سے مراد رات کی نماز ہے، رات کی نماز سمجھا جو عشاء کی بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے۔ اب اس رات کی نماز کو مختلف نام دیے جاتے ہیں، اگر اول وقت میں پڑھی جائے تو کہا جاتا ہے تراویح، کسی دوسرے حصے میں پڑھی جائے رات کے تو قیام اللیل یا صلاۃ اللیل، اور اگر آخری پہر میں فجر سے پہلے سحر کے آخری وقت میں پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں تہجد، ٹھیک ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو باور کرتے گھمانے کی کوشش، نہیں تراویح الگ 20 رکعت، تہجد الگ 8 رکعت، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو 3 بار پڑھا، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات۔ حدیث میں الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جو نماز پڑھائی، ایک بار ہمیں رات میں نماز پڑھائی تو آپ نے اتنی دیر تک نماز پڑھائی جو کہ شاید آپ کی آخری تھی، اس کے بعد آپ نہیں نکلے باہر حجرے سے، اتنی دیر پڑھائی کہ ہم لوگوں کو لگنے لگا کہ آج ہماری سحر چلی جائیں گی۔ سحر کرنے کو کتنا وقت لگتا ہے بتائیے؟ 10 منٹ 15 منٹ ہارڈلی، کتنا وقت لگتا ہے انسان کو کھانے کو؟ 10 سے 15 منٹ ہے نا، اتنا ہی لگتا ہے۔ اب مجھے بتائیے صحابہ ڈر رہے ہیں، سحر جا رہی ہے، سحر چلے نہ جائے، سحر چلے نہ جائے، ڈر رہے ہیں۔ تو اگر لوگ کہے کہ تراویح، تہجد، قیام اللیل الگ نماز ہے، تو میرا سوال ہے اس رات اللہ کے رسول نے کیا تہجد نہیں پڑھی آپ کی؟ کہ آپ پہ تو تہجد فرض تھی، تو یہاں دیکھیے نا سحر تک لا لیا آپ نے بات کو کھینچ کر۔ میرے بھائی ایک ہی نماز ہے، یا پھر آپ یہ بولو کہ اس دن اللہ کے رسول تراویح نہیں پڑھائی، تہجد پڑھائی، پھر تو سحر تک لے کے چلے گئے اپنے بات کو۔ واضح الفاظ حدیث، یہ گھمانا نہیں چاہیے۔ دیکھیے میں اگر کسی چیز کو پسند نہیں کرتا ہوں یا میرا اس چیز سے کرنے کا ارادہ نہیں ہے، میں یہ کہہ دوں کہ میرا مسئلہ ہے، شریعت کو بدلنے کی ہرگز کوشش نہ کرو۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال ہوا کہ آپ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے اس کی؟ تو میں عائشہ نے کسی شخص نے سوال کیا اللہ کے رسول رمضان میں کتنی نمازیں پڑھتے رات میں؟ تو میں عائشہ، ایک بیوی سے زیادہ کون جانیں گا ایک شوہر، میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز رمضان اور غیر رمضان 8 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتی، اور 3 رکعت وتر ملا کے 11 رکعت سے زیادہ نہیں تھی۔ سمجھ رہے آپ بات؟ 11 رکعت سے زیادہ آپ نہیں پڑھتے تھے، مطلب 8 یہ اور 3 یہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ 13 پڑھتے تھے، تو وہ 8 تہجد یا تراویح یا قیام اللیل، 3 رکعت وتر، اور اس کے بعد آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے، فجر کی اذان ہوتی، پھر آپ 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ کر گھر سے نکل کر فجر کی فرض کے لیے جاتے۔ وہ ٹائم پہ جس نے دیکھا تو ان کو لگا شاید آپ نے 13 پڑھی، لیکن اصل آپ 11 ہی پڑھتے تھے۔ سمجھ رہے آپ بات؟ تو یہ تہجد، یہ تراویح، تہجد، قیام اللیل کی رکعتیں کتنی ہیں؟ کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 8، اور چونکہ وتر کی نماز رات کی آخری نماز ہونی چاہیے، لہٰذا وتر کو چھوڑیں گے اور اس کے بعد پڑھیں گے، تو وتر ملا لے تو ہو جائیں گی 11 رکعت۔ لیکن اس بات کو جھگڑے کا، فتنے کا، فساد کا موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ اور الحمدللہ اس سال تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بڑا فساد مچایا پچھلے سالوں میں، بہت احترام سے بات کر رہے تھے۔ ایک مسجد میں اعلان ہوا کہ یہاں انشاءاللہ عزیز ہر روز 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھائی جائیں گی۔ مجھے خوشی ہوئی بات سن کے، اس لیے کہ اس کا مطلب آپ نے قبول کر لیا کہ 8 بھی ہوتی ہے لیکن ہم 20 پڑھائیں گے۔
یہ قبولیت کی علامت ہوتی ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ جب کوئی چیز ہوتی ہے تبھی بولنا پڑتا ہے کہ یہاں یہ ہوں گا, سمجھ رہا. اور ایک مسجد میں ایسا ہوا کہ لوگوں نے اتنا فتنہ مچایا, 2 سال پہلے مجھے اچھے سے یاد ہے, 20 اور 8 کے اس کے اوپر اتنا فتنہ مچایا کہ بات بہت لمبی ہو گئی. اور اس فتنہ مچانے کی وجہ سے الحمدللہ کئی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ 8 رکعت پڑھنا یہ سنت ہے. اور پھر حالت یہ اس مسجد کی ہو گئی کہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ 8 رکعت کے بعد مشکل سے 10-15 مصلی بچتے تھے, جبکہ سووں میں لوگ آ رہے تھے. تو اکثریت کو پتہ چل گیا کہ, اور وہ تجارتی علاقہ تھا. جب وہ بحث ہوئی نا, چھیڑخانیاں ہوئی, دلائل جب رکھے گئے تو لوگ سمجھ لیتے ہیں, یاد رکھیں چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں. تو لوگوں نے ماشاءاللہ اس کو سمجھا اور ایک اچھا ماحول ہوگا, تو لہٰذا انہوں نے پھر چھوڑ دیا پورا. 8 کے بعد بالکل 5 منٹ کا وقفہ لے لیتے تھے, سب کچھ جانے تو جتنے جانا چاہتے, کیونکہ لوگ پورے ہی خالی ہو جاتے. تو یہ خواہ بحث کا موضوع نہیں ہونا چاہیے, علم کا موضوع ہے. تو لہٰذا جو ہے یہ سنت رکعتیں 8 ہیں. کیا کوئی زیادہ پڑھ سکتا ہے؟ اس کی مرضی. شریعت نفل عبادت میں زیادتی سے منع نہیں کرتی, آپ کو جتنی پڑھنا ہے جتنی دیر تک پڑھنا ہے پوری رات پڑھتے رہیے, آپ کیا مسئلہ ہے. لیکن سنت رکعتیں یاد رکھیے وہ جو ہے 8 ہی ہے. اسی طرح جو ہے روزہ کون لوگ چھوڑ سکتے ہیں, روزے کی رخصت کن لوگوں پہ, کون لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یاد رکھیے سفر میں کھانا بھی درست ہے اور روزہ رکھنا بھی درست ہے, دونوں باتیں درست. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کچھ سفر میں روزہ رکھتے تھے اور کچھ. اسے پتہ چلا یہ انسانی کیپیسٹی پہ ڈیپینڈ ہے. ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کو لوگ سایہ کیے ہوئے, آپ نے کہا کیا بات ہے, تو کہا اللہ کے رسول وہ روزے سے. تو کہا اللہ کو ایسا روزہ پسند نہیں. تو سفر میں تھا روزہ رکھا ہو, اور روزے میں آ کے چکر آ رہے تو لوگوں کو بول رہا سایہ, تو لوگ سایہ دے کے کھڑے, میں روزے میں نا عبادت کر رہا ہوں. آپ نے کہا ایسا روزہ اللہ کو بھی پسند نہیں, کہ لوگوں کو مشقت میں ڈال رہے ہو تمہاری عبادت کے لیے. تو سفر میں, جہاد میں, بیماری میں, یا آپ پر ڈیپینڈ ہے, روزہ رکھنا چاہے تو رکھے, چھوڑنا چاہے چھوڑے, دونوں آپ کو سہولت ہے, رخصت. بیماری ایسی نہیں کہ روزہ چھوڑنے کی ضرورت ہے, بیمار ہے, زخم ہے, لیکن زخم ایک ایسی بیماری نہیں جس کے روزہ چھوڑنے کی ضرورت, وہ ہیل ہوتے رہیں گے, تو بس. سفر ہے ٹھیک ہے سفر, لیکن میرے کو تکلیف ہی نہیں سفر کی, کوئی نہ افطار میں کوئی تکلیف نہ سحر میں کوئی تکلیف, ماشاء کیوں نہ روزہ رکھ لو, دونوں کا اختیار ہے. لیکن رخصت ہے مسافر کو, اور رخصت ہے جو ایک انسان کو جو بیمار ہے کہ وہ روزے چھوڑ سکتا ہے. پھر کیا کریں گا, وہ بعد میں ان روزوں کی گنتی پوری کریں گا, لیکن اس پہ کوئی کفارہ لازم نہیں. اسی طرح جو ہے حیض اور نفاس والی عورتیں بھی روزے رکھیں گی, یہ بھی اپنے روزے بعد میں مکمل کریں گی, ان پر کوئی کفارہ لاگو نہیں ہوگا. اسی طرح جو ہے دودھ پلانے والی, رضاعت والی عورتیں, حاملہ عورتیں, یہ بھی چاہے تو روزہ چھوڑ سکتی ہے, اس لیے کہ یہ بیماری میں داخل ہے, اس لیے کہ حمل جو ہے ظاہر سی بات ہے حمل کی تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح رضاعت میں کسی کا حق ہوتا ہے, بچے کا حق ہوتا ہے دودھ پلانے میں, تو لہٰذا ایسی عورتیں بھی روزہ چھوڑیں گی. اور لیکن یہ بھی ڈیپینڈ ہے, یاد رکھیں آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں کہ بچے کا حق تو نہیں مارا جائے گا اگر روزہ رکھیں گے, تو ایسا ولادت حمل میں ہے اور روزہ رکھنے سے بچے کی صحت پہ اثر پڑ سکتا ہے, تو پھر نہیں کرنا چاہیے.